ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل ٹی وی چینل پہ خبر چلتی ہے، اس کو بیک وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب خبر چلی کہ جی ایک صاحب جو ہیں وہ پانی سے گاڑی چلانا جانتے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں نے اگلے دن وہ خبر آگے پھیلانا شروع کر دی کہ پاکستان میں ایک صاحب ہیں جو پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اب یہ خبر بھی اپنی ذات میں جب بعد میں تحقیق ہوئی جھوٹی، تو یہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مل کر کسی غلط چیز کو آگے پہنچا نہیں سکتے۔ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا تو روز ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بات غلط تھی کہ وہ پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ یہ کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ اچھا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی یہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا خدا کی کتاب ہے یا نہیں، یا یہ سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اور آپ کو اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کہ آپ دین ابراہیمی کی اس روایت کو، اس کی اصلاح، اس کی تجدید اور اس پہ ترمیم و اضافہ کے ساتھ جاری کریں۔ یہ جو بات ہے، اس بات کے لیے استدلال اور ہوگا۔ یہاں زیر بحث یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا، تو یہ واقعہ ہوا یعنی اس واقعے کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ٹیلی ویژن کے اوپر اور انہوں نے آ کے اپنا یہ مقدمہ پیش کیا۔ تو واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ یعنی یہ بحث کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو مجھے دی گئی، اس پر یہ استدلال نہیں کیا جا رہا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا اس حیثیت سے، یہ دی اپنے ماننے والوں کو اس حیثیت سے، انہوں نے اس کو وصول کیا اس حیثیت سے، آگے منتقل کیا اس حیثیت سے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تواتر کا تعلق سچ اور جھوٹ سے نہیں ہے بلکہ اس ایونٹ کے، اس واقعے کے وقوع سے، وہ واقعہ ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک واقعے کی گواہی ہے، اور جب واقعہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے تو عقلاً محال ہے کہ وہ غلط ہو۔ اچھا، ہم جب انسان جو ہے وہ دنیا میں مثالوں سے چیزوں کو سمجھتا ہے، ہم بحیثیت مسلمان اگر قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں تو یہ ایک فطری خواہش ہے کہ دنیا کے اندر اور بہت ساری کتابیں ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اقبال کا کلام ہے، دیوان غالب ہے، یہ کارل مارکس کی داس کیپٹل ہے۔ تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ہم دنیا کی کسی اور کتاب کا حوالہ دے کر یہ بتائیں کہ دیکھیں ہماری کتاب بھی بالکل اسی طریقے سے پہنچی ہے جس طریقے سے یہ آپ کی باقی کتابیں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی کتاب کا 14 صدی پہلے ہونا اور کسی کتاب کا طباعت کے زمانے میں وجود پذیر ہونا، ٹھیک، یہ جن چیزوں کی آپ مثالیں دے لی ہیں یہ زمانہ طباعت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال نے اس وقت یہ سب کتابیں شائع کیں جبکہ طباعت وجود میں آ چکی تھی۔ ٹھیک، وہ کیوں حتمی بن گئیں، اصول وہی ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں، اور اس کے بعد اسی طریقے سے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ ٹھیک، یہی یہاں بھی یہ اصول ہے۔ آپ پیچھے جب جاتے ہیں تو میں نے جس طرح کے پہلے عرض کیا تھا، آپ کو پہلے دن یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کی روشنی میں آپ کھڑے ہیں اور وہاں ہزاروں لوگ اس کو وصول کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ چیز قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اچھا، یعنی یہ صرف قرآن ہی کا امتیاز اور خاصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے قدیم زمانے میں، یعنی کم و بیش 1400-1500 سال جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایک ہاتھ سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس کو کسی کاتب نے لکھ دیا ہے، کسی شاگرد نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ کہنے کو تو دیکھیے کہ امام بخاری کی صحیح ہے، یا مثال کے طور پر موطا امام مالک ہے، اس کو بھی ہزاروں لوگ منتقل کر رہے ہیں، لیکن وہ پہلے مرحلے میں کیا ہزاروں لوگوں کے پاس چلی گئی؟ کیا اس کو یاد کرنے والوں نے ایسے ہی یاد کر لیا؟ کیا لکھنے والوں نے ایسے ہی لکھنا شروع کر دیا؟ اس کو اسٹیبلش کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، تو قرآن کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کتابیں مشتبہ ہو گئیں، نہیں، بات یہ ہے کہ کسی چیز کو جب آپ پیش کرتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں اشتباہ کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ اب آپ کو کوئی بحث کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ اسٹیبلش ہسٹری بن گئی۔ اخبار احاد بھی جس طریقے سے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بابر کے دربار میں فلاں آدمی نے آ کے یہ بات کہی، اس نے یہ جواب دیا، تو یہ بھی بالکل درست ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی چیزیں آپ رد کر دیں گے۔ یعنی کسی چیز کو جب آپ قطعی ثبوت کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دن سے آپ یہ دکھا سکیں کہ وہ تاریخ کی روشنی میں وجود میں آئی ہے، اور جب وہ وجود میں آئی
تو اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا یا سنا یا حاصل کیا، اس کے بعد وہ ان کے عمل میں ڈھل گئی یا ان کا قول بن گئی یا ان کی تحریر بن گئی، اور پھر اسی تعداد میں نسل بعد نسل لوگ اس کو منتقل کرتے چلے گئے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ کے قریب افراد ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک بڑی ریاست کی تعمیر سے شروع ہوتا ہے، ایک سلطنت کے ہاتھ میں آتا ہے، اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً بالکل اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ تاریخ کی روشنی میں ہے، یعنی یہ پری ہسٹورک دور نہیں ہے جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ ہم اگر یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس وقت اس واقعے کا حدوث ہوا، یعنی جس وقت قرآن مجید کی ابتدا ہوئی، تب افراد کی اتنی بڑی تعداد موجود اس کو نقل کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، آگے پہنچا رہی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، تو یہ آرگومنٹ اپنی ذات میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذریعہ علم اتنا محکم، قطعی، سرٹن، ڈیفینٹ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہم باہر کھڑے ہو کر ویریفائی کیسے کریں کہ واقعی میں اتنی بڑی تعداد تھی، واقعی میں لوگ یہ کام کر رہے تھے؟ یعنی ہمیں پھر اس ذریعے کے اندر کھڑے ہو کر جہاں سے ہم اخذ کر رہے ہیں اس پر اعتماد کرنا ہے، یا ہم باہر کھڑے ہو کر کوئی خارجی ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلش ہسٹری ہے، ٹھیک، یعنی یہ اپنی ذات میں، ایک تو یہ واقعہ نا کہ وہ قرآن منتقل کر رہے ہیں، یہ واقعہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، یہ واقعہ کہ آپ کے ذریعے سے ایک سلطنت قائم ہو گئی، یہ واقعہ کہ وہ سلطنت جزیرہ نما عرب سے نکلی اور اس نے اس وقت کی بڑی سلطنتوں کے رقبے کا احاطہ کر لیا، یہ سب کچھ بھی اسٹیبلش ہسٹری ہے، وہ بھی ایسے ہی منتقل ہوا ہے۔ یعنی اسی طرح یہ جتنے اخبار ہیں وہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، دونوں چیزیں اپنی جگہ ایسے ہی ہیں۔ ٹھیک۔ تو ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں 700-750 کے قریب حفاظ جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، تو اب نسل کے اندر وہ جو تواتر قولی چل رہا ہے کہ لوگ یاد کر کے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، تو ابتدا ہی میں ہمیں لگتا ہے کہ یعنی چند سال ہی گزرے ہیں کہ اس میں اتنا بڑا انقطاع، تو اس میں تو پھر وہ افراد کی اتنی بڑی تعداد جو موجود تھی وہ تو پھر ان میں کمی آ گئی۔ یہ تو بالکل واہی روایتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کی سب دیکھیے قرآن مجید کو مجروح کرنے کے لیے اس طرح کی کہانیاں لوگوں نے بیان کی، اچھا، اور یہ کہانیاں جو ہمارے ہاں جب جر و نقد کیا جاتا ہے تو اس کے معیار پر ہرگز پوری نہیں اترتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے برسبیل تنزل 700 لوگ ہیں کیا، لاکھوں کی تعداد، 7,000 بھی ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ سب کے سب اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ اس وقت اس زمانے میں وہ کون ہے کہ جو قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتا؟ یعنی وہ لوگ بھی کہ جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کم سے کم قرآن پڑھ لے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی دولت یہی تھی، سب سے بڑی نعمت یہی تھی، وہ اس قرآن مجید کو اپنی اگلی نسلوں کو اسی طریقے سے منتقل کر رہے تھے۔ جگہ جگہ صحابہ کرام نے اپنے ادارے قائم کر رکھے ہوئے تھے، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے، جس میں وہ بیٹھ کر قرآن کا درس دیتے تھے۔ یہ جو آپ کو مختلف تفسیروں میں ان کے اقوال ملتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ کہا یا ان کے شاگردوں نے یہ کہا، یہ کہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے؟ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہے تھے، قرآن پڑھایا جا رہا تھا، قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، قرآن مجید کے علوم پر کام ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ تاریخ کی روشنی میں ہوا، اور جب ہم کہتے ہیں تاریخ کی روشنی میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخ بھی اپنی ذات میں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، یعنی یہ بھی کسی خبر واحد کی بنیاد پر ہمیں نہیں ملی۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی بات آج کے زمانے میں کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ دیکھیے خبر ہی ہے نا، نہیں، خبر اور خبر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی وہ خبر کہ جو تواتر کا درجہ حاصل کر لے، جس خبر کے وجود پر علم کا اجماع ہو جائے، جو تاریخ کی روشنی میں ایسی اسٹیبلش ہو جائے، وہ خبر ہے کہ جو ایک چیز کو اسٹیبلش ہسٹری بنا دیتی ہے، یعنی مسلمہ تاریخ بنا دیتی ہے، جس کے بارے میں بحث کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر آپ اس پر کسی آدمی اس کو دیکھیں کہ وہ بحث کر رہا ہے کہ میرے نزدیک تو مغلیہ سلطنت کبھی قائم ہی نہیں ہوئی تھی، تو آپ اس کے بارے میں تاریخ کی کتاب کھول کے اس کو نہیں دکھائیں گے، جی، کیونکہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ یہ اسٹیبلش فیکٹ کیسے بنا ہے؟ اگر آپ علمی لحاظ سے اس کی تحلیل کریں تو یہ اس لیے بنا ہے کہ اس کو اجماع اور تواتر حاصل ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی علم کا اجماع حاصل ہے اور لوگوں کے اس خبر کو آگے منتقل کرنے کو تواتر کا درجہ حاصل ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں، آپ نے کئی دفعہ یہ بیان کیا کہ مذاہب دنیا میں دو ہی طرح کے، ایک خدا کی الہامی روایت، خدا نے جو، اور وہ ہمیشہ سے اسلام ہے، اور دوسرا جو انسانوں نے بنائی ہے۔ اگر ہم
مذہب جس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یا مذاہب جس ذریعے سے انسانوں تک پہنچ رہے ہیں ان کی تاریخ کا تقابل کریں تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ صرف اسلام ہے جو اس محکم اور قطعی ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، جو انسانوں کے باقی مذاہب ہیں، صوفیانہ مذاہب ہیں، ان کے اندر یہ چیز بھی شامل نہیں ہے کہ آپ اس کے ثبوت کو محکم طریقے سے بیان کر سکیں؟ دیکھیے، صوفیانہ مذاہب تو ہر دور میں اپنی تجدید کرتے رہیں گے، یعنی ایک نیا صوفی پیدا ہو جائے گا یا صوفیہ پیدا ہو جائیں گے، خواہ وہ کسی قوم میں ہو، وہ ہندوؤں میں ہو، وہ بدھوں میں ہو، تو وہ اپنے الہام سے اس کی تصویب کر دیں گے، تو اس لیے وہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک یہاں یہ ہے کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا وہاں پہ۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ رابطے کو منقطع کر دیا، یعنی ختم ہو گیا معاملہ، تو اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کہاں سے لینی ہے۔ یعنی صوفیہ تو جس اصول پر کھڑے ہیں یا صوفیانہ مذاہب کے حاملین کھڑے ہیں، وہاں نیا آنے والا اس کی تصویب کر کے آپ کو دے دے گا، وہاں پر کسی خاص شخص سے ہی وہ بات لینی ہے، یہ موضوع نہیں ہے، وہاں زیر بحث نہیں ہے، تو اس لیے وہاں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایسے فلسفہ ہے، لیکن اگر یہ ذریعہ موجود نہیں ہے تو افلاطون نے کیا کہا تھا، سقراط نے کیا کہا تھا، دیکارت نے کیا کہا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں یا ان کی تصنیفات ہوں گی اور ان تصنیفات کو بھی ایسا ہی استناد درکار ہوگا۔ تو فلسفے کے معاملے میں یا دوسرے علوم کے بارے میں تو یہ بحث ہو سکتی ہے۔ صوفیانہ مذاہب تو اصل میں ہر دور میں اپنا نمائندہ پیدا کر سکتے ہیں۔